جلال کے بادشاہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور ہم ایمان اور ہم خدمت ساتھیوں، نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں آداب و تسلیمات پیش کرتا ہے۔ اس خداوند کا شکر ہو جس نے ماضی کے ان تمام ایام میں ہمیں سنبھالا اور آج یہ انمول لمحے میسر آئے۔ یہ اس کی نظر عنایت ہے کہ ہم مل کر اس کے کلام کی عمیق اور گہری باتوں پر غور کرنے والے ہو سکیں۔ پروگرام خدا کی آواز میں آپ کے ساتھ مل کر مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی ملہم انجیل اور اس کے پہلے باب پر غور کر رہا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں آیت 26 اور 27 رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے فریسیوں کی طرف سے جو لوگ یوحنا کے انٹرویو کے لیے بھیجے گئے، ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا، انہوں نے مختلف سوالات پوچھے اور ماں بعد انہوں نے یوحنا سے یہ سوال کیا کہ نہ تو مسیح ہے، نہ تو ایلیا ہے، نہ تو وہ نبی ہے، تو پھر یہ جو بپتسمہ دیتا ہے یہ کس اختیار سے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اور 26 اور 27 میں مقدس یوحنا نے فرمایا، یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یوحنا نے کیا کہا؟ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہ میرا کام ہے، بس صرف پانی سے۔ اور اصل میں یہ پانی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگ فزیکلی صفائی اور پاکیزگی حاصل کریں، بادشاہوں کے بادشاہ کے دیدار کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے یہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ فزیکل صفائی کی طرف یہ پانی اشارہ کرتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ روحانی طور پر خداوند کے مقدس کلام کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ میں تو صرف ایک آواز ہوں، خداوند کی آواز لوگوں تک پہنچانے والا، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں۔ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ یہودی مذہبی ٹریڈیشنز کے مطابق بھی ایسے ہوتا تھا، بپتسمہ ان کی بھی ٹریڈیشنز اور ان کی روایات کے مطابق بھی ہوتا تھا۔ ببلیکل کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن ٹریڈیشنز یا روایات یہ بتاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ لگتا ہے کہ یہ وہی وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح اسکرین پر تشریف لے آئے، لوگوں نے اس کی طرف شاید توجہ بھی نہ کی ہو،
کہتے ہوں گے ہماری طرح کوئی ہے جو بپتسمہ لینے کے لیے آیا، لیکن یوحنا کہتا ہے اس مسیحا کی طرف دیکھتے ہوئے، ابھی اس کا تعارف بھی اس نے نہیں کروایا، لیکن پہچان گیا اور کہا کہ ایک ایسی شخصیت تمہارے بیچ میں کھڑی ہے جس کو تم جانتے نہیں، یعنی میں میرے بعد کا آنے والا جس کی راہ میں تیار کر رہا ہوں، جس کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ وہ اس کو قبول کریں، جب وہ آئے تو اس کو ریسیو کریں، اس کو ایکسپٹ کریں، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں۔ اتنی بڑی اور عظیم خدمت پانے کے باوجود وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولوں۔ اہل یہود کے دور میں یہ بات عام تھی کہ جو بھی طفل مکتب ہوتا، جو بھی طالب علم ہوتا، تلمیذ اپنے معلم یعنی استاد کے لیسز کھولتا، تسمے کھولتا اور جوتے اتارا کرتا تھا۔ یہ اس کی کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی، ذمہ داری تو نہیں تھی، لیکن یہ ادب اور احترام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ اہم ترین بات تھی کہ ہمیں اپنے استاد، اپنے معلم کی ریسپیکٹ اور عزت کرنی ہے۔ اس ریسپیکٹ اور عزت کی خاطر وہ اپنے استاد کے جوتے اتارا کرتے اور احترام کیا کرتے۔ میں اپنی بات بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں کہ جب میرے والد صاحب کام سے واپس لوٹتے اور ہم بہن بھائیوں کو نظر آتا کہ وہ ابا جی آ رہے ہیں، ہم سب سیدھے ہو جاتے، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ہوتی، اور جب وہ آ کر بیٹھتے تو ہم ان کو نہ صرف سلام کرتے بلکہ ان کے پاس جاتے، ان کے جوتے اتارتے اور پھر ان کے پاؤں اور ٹانگیں دبایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاؤں چل کر تھک گئے ہوں گے، ہم گرم پانی میں بھی ان کے پاؤں رکھا کرتے تھے۔ اور اساتذہ کا تو احترام بھی تھا، ڈر بھی تھا، روٹین بھی تھی، ٹریڈیشن بھی تھی، اور رسم بھی تھی کہ اساتذہ کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ مقدس یوحنا کلیئرلی کہتا ہے کہ جو میرے بعد آنے والا وہ ہے جس کے جوتی کا تسمہ بھی میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ 600 سال بعد یا 700 سال بعد یا 800 سال بعد یا ہزاروں سال بعد کوئی آئے گا، نو، بلکہ یہ کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اور اب یہ اس کی حلیمی اور فروتنی تھی
کہ اس نے ایک خادم ہونے کا، ایک سرونٹ ہونے کا نمونہ یہاں پر پیش کیا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم ایک اور مقام پر بھی دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا نے یہ کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کی بھی یہاں پر دو توضیحات ہیں۔ ایک وضاحت تو یہ کہ میں کلام سناتا ہوں اور پھر یہ کلام سننے والوں کو اگر اس کو قبول نہیں کریں گے تو ایک دن مجرم ٹھہرائے گا، اور آگ عدالت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو کلام سنایا جاتا ہے اگر اس کلام کو قبول نہیں کیا جاتا تو پھر عدالت قریب ہے، وہ ہو کر رہے گی، اور اس سنے ہوئے کلام کے مطابق لوگوں کی عدالت بھی ہوگی۔ دوسری بات، جب اس نے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں تو یہ تیاری کی علامت ہے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے، آنے کو ہے، تمہارے بیچ میں کھڑا ہے، تم اس کو پہچانتے نہیں ہو، وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں آلریڈی ہو چکا ہے۔ جب مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، 120 کی جماعت بالاخانہ میں موجود محو دعا تھی کہ روح القدس نازل ہوا، آگ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ پاک روح سے بھر گئے۔ ایون وہ روم، وہ کمرہ جس میں وہ موجود تھے، پاک روح سے بھر گیا، گونج اٹھا۔ اس کو پاک روح کے بپتسمہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ عزیزو، اب تو مسیح خداوند آ چکا ہے، لیکن اس کی دوسری آمد اب سر پر ہے۔ لازم ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں، کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ کب وہ آ جائے گا، شاید ابھی اور شاید تھوڑی دیر کے بعد، لیکن لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ سنا ہوا کلام بھی ہمیں مجرم ٹھہرائے گا اگر ہم اس کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، اور وہ ہماری عدالت بھی کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کے قوی اور زور آور ہاتھوں میں سونپ دیجئے، تاکہ اس کا جلال ہماری زندگی سے کثرت سے ظاہر ہو۔ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے یہ لوگ اب یہ سن کر واپس جائیں گے، اور یہ پیغام فریسیوں کو جا کر دیں گے کہ وہ شخص نہ مسیح ہے، نہ ایلیا ہے، نہ وہ نبی ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں تو صرف پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن کوئی آنے والا ہے جو پاک روح سے تمہیں یعنی آگ سے بپتسمہ دے گا۔
تمہیں مجرم ٹھہرائے گا وہ آنے والا ہے۔ آئے میں اور آپ بھی اس عظیم کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینے والے ہوں، تاکہ خداوند کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے خوب ظاہر ہو سکے۔ خداوند اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ۔